جس کا ذکر آج صبح تفسیر کی کلاس میں بھی ہوا، تو سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر لیا تھا۔ یہ اس عہد کی بات ہو رہی ہے۔ اس عہد کی ایک تشریح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ، اس سے مراد وہ عملی اور خاموشی عہد ہے جو اللہ سے ہم نے کیا ہے۔ عہد کر لیا اللہ سے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب ہم نے کہہ دیا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو اب آگے سر اٹھانے کی، لاجکس مانگنے کی، اور یہ ایسے نہیں تو ایسے ہو جاتا، یہ ایسے نہیں تو ایسے ہو جاتا، یہ کہنے کی ہماری جرت کیا، ہماری اوقات کیا؟ عہد کر کے آئے ہیں ہم اللہ سے، اللہ کے غلام ہیں ہم یہاں زمین میں ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ذرا سی تنگی آتی ہے تو اللہ مجھ سے ناراض ہے، تبھی یہ حالات آ رہے ہیں۔ اللہ ناراض جس سے ہوتا ہے اس سے روزی نہیں چھینتا، میں 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ آج دیکھ لیں اللہ ہم سے ناراض ہیں یا راضی ہیں۔ دنیا تو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، کھلی دی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم سے سجدوں کی توفیق، جو ہم ایک جملہ بول دیتے ہیں نا، باجی بس پتہ ہی نہیں چلا، نماز کا ٹائم نکل گیا، باجی بازار میں تھی، باجی پارلر میں تھی، باجی پڑھا رہی تھی، باجی سی رہی تھی، باجی پکا رہی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، اس نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی اپنے سامنے جھکنے کی۔ اس نے شیطان کو آپ کے کانوں، آپ کے کاموں پہ مسلط کر دیا، آپ کے کان شیطان نے بند کر دیے، اس نے آپ کے کاموں پہ اسے مسلط کر دیا۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ تو بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جیسے ہم نے پڑھ لی یہ آیت کہ جنہوں نے عہد کر لیا ہے اللہ سے، تو پھر اب کیا ہے بھائی، اب کیوں آگے پیچھے ادھر ادھر؟ اور جو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں نا، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا جن میں صلح رحمی ہے۔ ان کافروں کی کیا تھی؟ 3 صفات بیان فرما گئی۔ کافروں کی 3 صفات، ایک تو پہلا کیا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک تو عہد کو توڑتا ہے، دوسرا رشتہ داریوں کے حقوق پامال کرتا ہے، تیسرا زمین میں فساد مچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عقیدوں کا بیان کر رہے ہیں ہمارے اوپر جو فرض ہیں کرنا، جو ہم کہہ دیتے ہیں نا بڑی آسانی سے، باجی میرا دل نہیں مانتا، میرا دل سخت ہو گیا، اس سے میں بات نہیں کروں گی۔ بھاڑ میں گیا ہمارا دل، اللہ کا حکم بڑا ہے یا میرا دل؟ اللہ نے جو حکم ہمارے اوپر نازل کر دیا، ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیا، بھائی جو توڑے اس سے جوڑو، تبھی برکت ہے، تبھی برکت ہے، جو توڑے اس سے جوڑو۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے نبی میں اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت اچھا کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے وہ جواب آگے سے نہیں دیتے، وہ اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتے۔ وہ جب بھی کھا کے جاتے یہ پکا لیتا، یہ کر لیتا، کسی کی مدد کر دیتا ہوں، وہ میرے ساتھ ویسا معاملہ نہیں رکھتے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ سنسیئر ہوں، میں ہر کام میں ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کی ایک کال پہ آ جاتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد حاصل ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہو، تو پھر تم ایسے ہی کرتے رہو جیسے کرتے ہو۔ اب ہم کون نہیں چاہتا ہم میں سے، مجھے بتائیں، کہ ہم سب کہتے ہیں ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہو، ہم اللہ کے ہر کام میں اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہو جائے، ہمارے ساتھ اللہ ہو جائے ہیں۔ تو پھر جب ہمارے ساتھ اللہ آ گیا ہے، ہمیں اللہ مل گیا ہے، تو پھر ہم کیوں اللہ کے اس معاملے میں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی اپریشیٹ کرے، کوئی میری تعریف کرے؟ کیوں ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ کوئی ہماری تعریف کرے؟ ہمیں کسی کی تعریف نہیں چاہیے بھائی، ہمیں اللہ کی تعریف چاہیے، ہمیں کسی کی تعریف نہیں چاہیے، ہم سے اللہ راضی ہو۔ جو آپ کے گھر آ رہا ہے اس سے امید نہ رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کو مل جائے تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے جائیں، خاص طور پہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرتے جائیں، اچھائی کرتے جائیں رشتہ داروں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ یہ نہ رکھیں معاملہ آپ کہ میں جو ہے ان کے ساتھ اچھا کروں یا برا کروں، کیونکہ میرے ساتھ تو یہ برا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے اکارڈنگلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ